नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह हमारा लेसन जो है सूरह अल-फथ आया 8 से है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने छुट्टियों से पहले इसको शुरू किया था और हमने देखा था कि इसका बैकग्राउंड है सुलह हुदैबिया के बारे में हमने सारा पढ़ा था। और उसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी कि आस सल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि आस सल्लम जो अपने असहाब के साथ उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो आप जब वहां पहुंचे तो मुशकिन मक्का जो है उन्होंने उनको एंटर नहीं होने दिया। और वो सारा कुछ फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है एक जंग के हालात वहां पर क्रिएट हो चुके थे। और लेकिन ये कि फिर जो है एक मुआहदा हुआ जो कि सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। उसमें जो है कुछ कंडीशंस रखी गई और जिसकी बिना पर यानी वो सारा मामला तय किया गया कि मुसलमान जो है इस साल नहीं बल्कि अगले साल जो है वो उम्र के लिए आएंगे। और ये चीज़ भी हमने देखी कि उसमें जो कंडीशंस रखी गई थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और यानी हर शर्त जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट थी। और उसमें सबसे पहली शर्त यही थी कि मुसलमान इस साल जो है उम्रा नहीं करेंगे बल्कि उनको अगले साल आना पड़ेगा। और ये चीज़ मुसलमानों के लिए एक तो इसी बात का गम बहुत बड़ा था कि वो उम्रा नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो कंडीशंस भी थी वो भी उनको बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब यानी हुदैबिया से वापसी पर जो है इस सूरत को नाजिल किया सूरह फतह को। तो इसमें यानी एक खुशखबरी के साथ बहुत ही इसका जो आगाज है एक पॉजिटिव वे से है कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको फतह दी और फतह भी कैसी है, फतहम मुबीना, खुल्लम खुला, बहुत वाजे है। तो अब ये चीज जो है मुसलमानों को ये उस टाइम पे इस चीज को समझना कि ये कैसी फतह है, ये कैसी विक्ट्री है कि जिसमें हम जो है इस गम के साथ वापस जा रहे हैं कि उम्रा नहीं कर पाए। और जो जिन शराइत पर हमने सुलहनामा साइन किया है वो सारी की सारी शराइत जो हैं वो बज़ाहिर मुशरकीन के हक में हैं और हमारे जो है वो अगेंस्ट हैं। और लेकिन इसके बावजूद फिर हम ये चीज देखते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद यानी मुसलमान जो थे वो अतात और फर्माबरदारी का सबूत दे रहे थे। और ये चीज भी हमने देखी कि उनको जो है उनके उस सब्र का और उस अतात का अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको अजर दिया। और इससे फिर हमने यानी हमारे लिए भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का लेसन जो है वो मिला था कि समटाइम्स बहुत होता है कि आप जब देखते हैं कुछ भी नेकी के मौके होते हैं, कुछ भी काम करना चाह रहे होते हैं या अपनी कोई पर्सनल इस्लाह करना चाहते हैं, अपनी ज़ात में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे होते हैं, किसी नेकी का हिस्सा बनना चाह रहे होते हैं। लेकिन हालात और वाकयात इस तरह से चल रहे होते हैं कि आपकी पूरी कोशिश और सिंसेरिटी के बावजूद पूरा पूरा आप अपना आप देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप उस नेकी को नहीं कर पाते। तो ऐसे में इंसान बहुत यानी गम से नढाल हो जाता है कि अच्छा हो मैं कितनी कोशिश करता हूँ ये करने की लेकिन मेरे से नहीं मैं कर पाता। तो ऐसे में ये बहुत ही यानी हमें जबरदस्त चीज पता चली कि अगर इंसान जो है मुखलिस होकर अल्लाह की खातिर किसी भी नेकी को किसी भी काम को करना चाहता है लेकिन समहाउ उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसको यानी उसको करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ऐसे में भी उसको यानी दिल में मुतमिन रहना चाहिए कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको उस नेकी का अजर जो है उसके बगैर किए ही उसको पूरा दे देंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो यानी वासिउन बहुत ही वसी है और अल्लाह सुब्हाना ताला के पास बहुत वसअत है, अजर की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन यही बात है कि डिपेंड करता है कि इंसान उसमें कितना मुखलिस था, कितना सिंसियर था। कि जैसे कि यहाँ पर यानी सहाबा कराम भी कितने सिंसेरिटी के साथ, क्योंकि ये वो मौका था कि जैसे कि हमने इस चीज़ को पढ़ा भी था कि आप वसल्लम ने यानी सिर्फ मदीना में नहीं बल्कि मदीना के इर्द गिर्द में भी ऐलान करवाया कि जो वहाँ पे कबाइल थे छोटे छोटे जो कि मुसलमान हो चुके थे, कि यानी एक ऐलान आम था कि आप वसल्लम जो हैं वो उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो यानी कहने का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। लेकिन फिर भी क्या था कि बहुत सारे लोगों ने जिनमें ईमान की कमजोरी थी, मुनाफकत थी, उन्होंने उन्होंने साथ नहीं दिया, वो साथ नहीं चले क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो लोग जा रहे हैं ये एक्चुअली उम्रा नहीं है। उनको लग रहा था कि ये तो दुश्मन के मुंह में जा रहे हैं और ये वापस नहीं आने वाले।
تو لیکن جو لوگ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سنسیریٹی اور ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی شک کی بات نہیں تھی کہ وہ کتنے زیادہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ کس قدر مخلص تھے۔ تو بہرحال انہوں نے جو کوشش کی اور جس چیز کا ارادہ کیا، باوجود اس کے کہ وہ نہیں کر پائے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش اور اس کے اخلاص کا ان کو جو ہے وہ صلہ دے دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، وہ لوگ بیسیکلی ایک طرح سے بہت غلط غلط قسم کے گمان جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچھا یہ تو اب جا رہے ہیں تو اب یہ واپس نہیں آنے والے، اور آبویسلی یہ گمان جو تھا ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا۔ اور اس چیز کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جس طرح کے غلط قسم کے برے خیال اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرمانبردار بندوں کی مدد نہیں فرمائے گا اور یہ جو ہے لوگ واپس نہیں آنے لگے، تو یہ جو سوچ ہے ان کی بری، یہ انہی کے اوپر آ کر پڑ جائے گی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس معاملے میں ہمیں بہت بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط اپنی یعنی سوچ کو بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا یعنی ترقی کر رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کا کوئی کام جو ہے کوئی اچھا چل رہا ہوتا ہے، یا کسی بھی معاملے میں خوشحالی کی بات لے لیں، بچوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی اولاد جو ہے وہ نصیب فرمائی ہو، بہت نیک ہو، یا کسی بھی معاملے دنیاوی لحاظ سے بہت اچھے ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جب ہم سنتے ہیں تو آپ یعنی کچھ اور نہ صحیح لیکن ایسے ہی ایک دل میں خیال کہ اچھا ان کا یہ کام تو نہیں ہونے لگا، اچھا یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کیسے ہوگا۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے ہمیشہ، یعنی دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے جب آپ یعنی کسی کا بھی کوئی بات ہے، کوئی معاملہ ہے، کچھ کام ہے، کوئی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ رشتے وغیرہ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو پہلے ایک نیگیٹو سوچ، اچھا یہ لوگ وہاں رشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امید نہیں ہے ان کے تو یعنی اس طرح کا سٹیٹس ہے، یہ کہاں ان کو دینے لگے، اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی چیز کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، آبویسلی اس کی وہ خواہش ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ اپنے رب سے اس چیز کو اپنے لیے مانگ رہا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا حصہ بن جانا چاہیے، یعنی اس کے لیے ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اچھا اگر یہ لوگ اس طرح سے چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی امید کے مطابق جو ان کے کاموں کو کر دے گا، ان کی امید کے مطابق ان کو جو ہے کامیابی جو ہے وہ دے دے گا۔ کیونکہ ہے کیا کہ جب انسان کسی کے کام میں روڑے اٹکاتا ہے، روڑے اٹکائے بھی نہ یعنی صرف سوچ ہی کے روڑے اٹکا رہا ہے، سوچ ہی میں سوچی جا رہا ہے کہ نہیں ان کا کام ایسے نہیں ہونے لگا، ایسے نہیں ہونے لگا، تو ایکچولی وہ جو بری سوچ جو کہ انسان دوسرے کے لیے رکھتا ہے وہ خود ہی اس پر آ کر پڑ جاتی ہے۔ اور یقین کریں کہ جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو ایسے سیدھا کر دیتے ہیں، آپ کی ہر چیز کو اس طرح سے سیٹ کر دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ کہ جب بھی اس طرح سے ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی اچھی بات پتہ چلے تو ہمیشہ جو ہے ایک اچھی پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، اور اپنے دل کو بہت وسعت دینی چاہیے۔ اور وسعت کیسے انسان دے سکتا ہے کہ فوراً ان کے لیے جو ہے دعائے خیر کرنی چاہیے کہ ان کا یہ معاملہ جو ہے نا بہترین انجام کو پہنچ جائے، جو وہ چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے خیر و برکت رکھ دے اور بہت بہترین کر دے۔ کیونکہ ہے کیا کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہی چیزیں جو ہیں وہ پلٹ کر آپ کے پاس آ جاتی ہیں، اور اگر اس کا اپوزٹ ہوتا ہے یعنی کسی کے کام میں روڑے اٹکائیں گے، کسی کے بارے میں برا سوچیں گے اور اس طرح سے یعنی چاہیں گے کہ ان کا یہ کام جو ہے کسی طرح بس ہو نہ پائے، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں انسان پر خود ہی پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ دائرۃ السوء کہ ان کی یہ جو یعنی سوچ ہے، یہ جو غلط سوچ ہے، یہ کیسے ہے، بری گردش ہے، اور جو کہ انہی پر آ کر جو ہے وہ پڑنے والی ہے۔ اور پھر کیا تھا یعنی اب اس کے بعد جو ہے اب وہاں پر جو سنیریو چل رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اطاعت بھی کر رہے تھے اور فرمانبرداری بھی کر رہے تھے، لیکن ان سائڈ ان کے جو کنڈیشن چل رہی تھی وہ کیا تھی، بہت ہی زیادہ یعنی جیسے کہہ لیں کہ غم میں نڈھال تھے۔ اب یہاں پر جو ہے نا جب وہاں پر یعنی حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا اور واپسی ہے، تو اب مسلمانوں کو
जो है एक तरह से आप वसल्लम का जो स्टेटस है, जो मुकाम और मर्तबा है, जो आप वसल्लम को जो जिम्मेदारी देकर, जो उनको मुकाम और मर्तबा देकर भेजा गया, वो बताया जाएगा। और उस मुकाम और मर्तबे के लिहाज से जो बिलीवर्स हैं, जो मोमिनीन हैं, जो मुसलमान हैं, उनका रवैया जो है वो फिर कैसा होना चाहिए। यानी डजेंट मैटर कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह के मामलात हैं, आसल्लम का जो स्टेटस है वो अपनी जगह है, उसको हमेशा मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। चाहे खुशी का मौका हो, चाहे आप गम में निढाल हो रहे हैं, चाहे मुश्किल है, चाहे आसानी है, ऑल द टाइम आसल्लम का जो स्टेटस, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो उनको एक मुकाम और मर्तबा दिया है, वो हर हालात में क्या है, उसको कायम दायम रखा जाएगा। और यही चीज़ जो है अब इंशाल्लाह आज हम इन आयात में पढ़ेंगे कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं। इन्ना अरसलना का शाहिदन, कि बेशक हमने आपको भेजा, क्या बनाकर भेजा, शाहिदन गवाही देने वाला, व मुबश्शिरन और खुशखबरी देने वाला, व नदीरन और खबरदार करने वाला। यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। और आपके भेजने का मकसद क्या है, आपको यानी बतौर कैसे भेजा गया, शाहिद के भेजा गया, बतौर मुबश्शिर के भेजा गया, बतौर नज़ीर के भेजा गया। शाहिद क्या है कि यानी शाहिद कौन होता है, जो कि किसी चीज का मुशाहिदा कर लेता है उसके सामने, यानी वो उस चीज का गवाह बन जाता है, मुशाहिदा कर लेता है। तो आसल्लम जो है शाहिद किस तरह से हैं कि आसल्लम को भेजा गया कि आप जो हैं सच की गवाही देने वाले हैं। मीन्स के सच की तस्दीक करने वाले हैं। और इसके अलावा क्या है, यानी सच का ऐलान करने वाले हैं, सच को एविडेंट कर देना, खोल कर रख देना, यानी बिल्कुल वाजे कर देना। यानी आप सल्लम को, आप सल्लम हक के गवाह हैं, आप सल्लम जो हैं वो शाहिद हैं। यानी ये दुनिया में आप सल्लम की गवाही किस तरह से है कि आप जो है हक की तस्दीक करते हैं, उसको टेस्टिफाई करते हैं। और ये कि हक का बरमला जो है वो ऐलान करते हैं सबके, यानी इसको डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं, और सबके सामने इसको खोल कर रख देते हैं, यानी जाहिर कर देने वाला। और यही चीज हम देखते हैं कि आप वसल्लम जो है किस तरह से, यानी आप हक के गवाह बने, और किस तरह से आपने उस सच को और सच्चाई को किस तरह से जो है अपनी जात के जरिए से उसको यानी विटनेस किया, और इसकी यानी गवाही दी कि ये सच है, खुद भी अपनाया, और किस तरह से उसको यानी अमल करके जो है उसकी तस्दीक की। और उसको जो है यानी बेसिकली क्या था कि सब पर जो है वो जाहिर करके रख दिया, यानी मुजहर के मीनिंग में, कि जो कि यानी जाहिर कर देने वाला। और फिर इसके अलावा आप सल्लम शाहिद हैं, यानी ये दुनिया में गवाही थी आपकी। और जो है क्यामत के रोज जो है आप शाहिद होंगे, किस तरह से, कि अपनी कौम पर शाहिद होंगे। अपनी कौम पर किस तरह से शाहिद होंगे, कि इस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि उन्होंने उम्मत तक जो है पैगाम पहुंचा दिया था, हक का पैगाम जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचा दिया था। और इसके अलावा यानी ये भी है कि तमाम जो अंबिया हैं उन पर भी गवाही होगी, कि यानी तमाम अंबिया ने जो अल्लाह ताला का पैगाम था वो अपनी कौमों को पहुंचा दिया था। और ये गवाही भी किस तरह से दी जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम हालात और वाकयात जो पिछले अंबिया के हैं वो सारे के सारे जो है वही के जरिए जो है वो बता दिए गए। तो बेसिकली आप सल्लम शाहिद हैं इस दुनिया में भी, और क्या है आखिरत में भी, यानी बतौर गवाह होंगे। और मुबश्शिरन यानी खुशखबरी देने वाले। खुशखबरी किन के लिए, कि जो ईमान ले आए तो उनके लिए खुशखबरी क्या है, जन्नत की खुशखबरी है। और नदीरन खबरदार करने वाले। खबरदार किस तरह से, कि लोगों को उनके अंजाम से आगाह करने वाले, कि अगर कोई इंसान जो है हक को नहीं अपनाएगा तो किस तरह से आखिरत में वो बुरे अंजाम से दो चार होने वाला है, उसके बारे में आगाह करने वाले, खबरदार करने वाले, उसके बारे में डराने वाले। अब शुरू ही में यानी ये तो वसल्लम का यानी बता दिया गया कि मकसद क्या था भेजे जाने का। और इसकी आयत का जो आगाज है इन्ना, कि बेशक हमने, अरसलना का, हमने भेजा आपको। अब यहाँ पे ना जो है ना, यानी हमने, इसकी बहुत ज्यादा वो रेपिटेशन हो रही है। तो इससे पता क्या चल रहा है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला इस चीज को बावर करा रहे हैं, इस चीज को वाजे कर रहे हैं
کہ مسلمان جو حالات چل رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو یعنی کیونکہ ہم نے یہ چیز بھی پڑھی نا کہ وہاں پر جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے سائن ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس بات پر یعنی بہت ناراض ہو رہے تھے، اور اس بات کو بار بار اس چیز کا کوشچن کر رہے تھے کہ یہ کیسی فتح ہے یعنی، اور اس بات کا بھی سوال کر رہے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یعنی اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں ڈریں کسی سے، ہم کیوں جو ہے اس طرح سے یعنی جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑی ذلت آمیز سی کنڈیشنز ہیں جن کو کہ ہم ایکسپٹ کر کے تو واپس جا رہے ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں اپنے سر کو نیچا کریں، ہم کیوں اتنا جھک کر جو ہے واپس جائیں۔ تو یہاں جو ہے اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ انا ارسلنا کا، یعنی ڈزنٹ میٹر ابھی جو لگ رہا ہے کہ شاید یہ فتح نہیں ہے، ہم شکست خوردہ جو ہے واپس جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ انا ارسلنا کا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ شاہدوں و مبشروں و نذیرا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ آل دا ٹائم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو وہ کبھی یعنی جھک نہیں سکتا، مینز کہ کبھی اس کو جو ہے وہ شکست نہیں ملنے لگی، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے ساتھ ہے تو ہمیشہ جو ہے غلبہ اسی کا ہوگا۔ لیکن بظاہر سم ٹائمز جو ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے لگے ایسا کہ شاید ہم جو ہے مغلوب ہو گئے، لیکن ایکچولی کیا ہے؟ انا اور سلنا کا، ایونچولی جو ہے فتح کن کے نصیب میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ سب سے بڑی ذات ہے۔ اب آگے جو ہے مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور پھر اب مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو۔ اب یہاں جو ہے یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، کس کی مدد کرو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور کس کی تعظیم کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم تسبیح کرتے رہو اس کی، کس کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ کب تسبیح کرتے رہو؟ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام، مینز کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اب یہاں اس آیت میں جو ہے نا بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ضمیر جو ہے نا وہ تھوڑی چینج ہوتی ہے، چینج اس طرح سے کہ تعزروہ اور توقروہ، اس میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور اس کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور پھر اس کے بعد تسبحوہ میں جو ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ صبح و شام بیان کرو۔ اب کچھ لوگوں نے جو ہے بیسیکلی اس کو دونوں طرح سے سمجھا گیا کہ جیسے یہ جو تعزروہ و توقروہ کہ اس کی ضمیر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی بیان کی ہے، لیکن جو ہے زیادہ تر یعنی کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ دونوں جو لفظ ہیں ان میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں آلریڈی مومن ہیں، لیکن ایک طرح سے یعنی ان کو پھر سے باور کرایا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی تجدید مین کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایمان جو ہے وہ اس کا لیول بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی پوائنٹ پہ انسان کا لیول، ایمان کا لیول جو ہے بہت ہائر ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر اس کے بعد تُعَزِّرُوهُ، تعزرو جو ہے یعنی کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ بہت احترام کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اسسٹ کرتے ہیں، کسی کو یعنی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن رویہ کیسا ہوتا ہے؟ تھوڑا یعنی اگلے بندے کو ذرا نیچا نیچا سا سمجھ کر، تھوڑا حقیر سمجھ کر، سم ٹائمز یعنی سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر کسی معاملے میں ڈیپینڈنٹ ہے تو لوگ اس کو اسسٹ تو کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن بڑی اس کے ساتھ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی سم ٹائمز یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے اور ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو لوگ ان کی مدد تو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی آ، جو رسپیکٹ ہونی چاہیے، جو احترام ہونا چاہیے، اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. یعنی صرف مدد کر دینا، اسسٹ کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے عزت اور احترام، یعنی سامنے والا جس مقام اور مرتبے کو ڈیزرو کرتا ہے تو اس کے حساب سے یعنی عزت کا ایلیمنٹ بھی جو ہے نا، احترام کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اچھا بس ہم نے مدد کر دی یہ کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ عزت اور احترام بھی جو اس میں شامل ہونی چاہیے. تو یہی بات جو ہے نا یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ جو دین کے معاملے میں مدد کرو گے، جو حمایت کرو گے، جو ان کا ساتھ دو گے، تو اس ساتھ دینے میں یہ کافی نہیں سمجھو کہ بس ہم ساتھ دے رہے ہیں تو یہ کافی ہے، بلکہ اس میں کیا ہے، عزت اور احترام کا ہونا لازم ہے. عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے رسول کی مدد فرماؤ ان کے مشن میں. اور پھر کیا ہے، توقیروہ، کہ آ، توقیر کرو، یعنی توقیر کا لفظ بھی اسی کے ساتھ ہے، اسی سے یہ ہے کہ تعظیم کرو. تو تعظیم کس طرح سے، یعنی آ، عام معاملات میں، یعنی آ، جب بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو کیسے ہونا چاہیے، بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ، بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ ہونی چاہیے. اور یعنی جیسے یہ توقیرو جو ہے نا، جیسے وقار بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سنجیدگی اور حلم. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کسی صاحب مرتبہ کے جو اس کا مرتبہ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا، یعنی جو وہ مقام رکھتا ہے اس چیز کا خیال رکھنا. اور پھر کیا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تسبیح بیان کرو صبح اور شام. اور اب یہاں دیکھیں کہ جو جو چیزیں وہاں پر جو، یعنی پتہ چل رہا تھا کہ جو جو ریکوائر ہیں وہاں پر کس طرح سے مسلمانوں کی ایک اچھی تربیت اور ٹریننگ کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر ہم یاد کریں کہ ہم نے جب اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا تو ہم نے یہ بھی چیز دیکھی تھی کہ جب یہ چیز فائنل ہوئی کہ اچھا عمرہ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کیا جائے گا، تو آصلی وسلم نے سب کو حکم دیا کہ وہ اپنے سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں اور قربانی کے جانور جو ہے وہ ذبح کر لیں. لیکن کیا تھا کہ سب مسلمان جو ہے وہ سن کر بیٹھے رہے، یعنی کوئی اٹھا نہیں، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے بہت بھاری تھی، بہت بھاری تھی کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں اور بغیر عمرہ کیے ہم کیسے جو ہے وہ اپنے سر منڈوا لیں، اپنے قربانی کے جانور جو ہے وہ ذبح کر دیں اور احرام سے باہر آ جائیں. تو اب وہاں یعنی جو سچویشن چل رہی تھی تو اس میں سے نکلنے کا حل بتایا جا رہا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور یعنی یہ چیز بھی بتائی گئی کہ ہر حالت میں کیا ہے، عزت اور احترام جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یعنی ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے غمزدہ ہیں، آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے، رسول کا حکم ہے تو وہ کیا ہے کہ فوراً کی فوراً اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اور یہ چیز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت بہت یعنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کا یعنی بہت خیال رکھنا چاہیے. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک مقام رکھا ہے، ہر رشتے کا ایک اپنا ایک مقام ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب تک تو ہم اچھے اچھے ہیں، نارمل سچویشن چل رہی ہے، ایموشنز ہم پر ڈومیننٹ نہیں ہیں، تو ہم صحیح چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز غم میں، غصے میں یا خوشی میں بھی ایون کیا ہے کہ جسے کہہ لیں کہ سم ٹائمز ہم اس طرح کی بات کر جاتے ہیں جو کہ بدتمیزی میں آ جاتی ہے، جو کہ سوٹ نہیں یعنی نامناسب ہوتی ہے، جس کو کہ ہم کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یعنی بہت زبردست قسم کا لیسن ہے کہ وہاں پر دیکھیں ان کے اگر یعنی اگر ہم خود اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ غم ہی بہت بڑا ہے. کہ امیجن کہ یعنی آپ سوچیں کہ انسان حج یا عمرہ کے لیے بالکل سامنے ہو، قریب میں ہو، اور اسے روک دیا جائے، یہ بہت بڑا غم ہے، یہ بہت بڑا غم ہے. تو کیا ہے کہ پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
رکھ دی ہیں ان تمام کا احترام جو ہے وہ کیا جائے، ان کو ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھا جائے۔ اور پھر کیسے رکھا جائے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر، کہ جب انسان اس طرح کی کنڈیشن میں سے گزر رہا ہے کہ اس کو اطاعت کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو سبحوہ بکرۃ و اصیلا، کہ پھر تسبیح جو ہے اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور تسبیح جو ہے نا بیسیکلی یہ سچ مچ میں بہت ہی انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا، یقین کریں کہ کوئی بھی معاملہ چل رہا ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بات یعنی سیدھی نہیں ہو رہی، غم کی حالت ہے، دل میں پریشانی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اور سیڈنس ہے، کچھ بھی ہو، تسبیح جو ہے نا، یقین کریں کہ انسان کو، یعنی ہر چیز کا علاج سمجھ لیں کہ تسبیح ہے۔ اور یہ تسبیح کسی بھی ذکر کی ہو سکتی ہے، کسی بھی ذکر کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی آپ لے لیں اور اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں، تو یہ انشاءاللہ کیا ہے کہ جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو، اس کا یعنی جس ایک طرح سے کیا کہتے ہیں کہ علاج کر دیتی ہے، اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، بہت ہی زبردست قسم کا سولوشن ہے، جو کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، کہ دو کے حالات بہت مشکل ہیں، بہت سخت اور ناگوار ہیں تم لوگوں کے لیے، بہت مشکل ہیں، لیکن کیا ہے، تو سبحوہ بکرۃ و اصیلا، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کر لو۔ اور صبح و شام کا مقصد کیا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ آل دا ٹائم اپنے رب کو یاد کرو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یبایعونک، بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما سوائے اس کے نہیں کہ یبایعون اللہ، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔ یعنی کیا ہے کہ اچھا یہ چیز بھی پھر ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ بیک گراؤنڈ میں کیا تھا، کہ جب جو ہے دونوں طرف سے یعنی مشرکین کی طرف سے نمائندے آ رہے تھے، اور جو ہے ریکنسیلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ صلح نامہ کیا جائے، تو ایسے میں جو ہے یعنی مشرکین جو ہیں وہ ہر درمی دکھا رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ اپنے نمائندوں کو، یعنی اس سے پہلے کیا تھا، صرف قریش کے نمائندے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے لیے آ رہے تھے، تو بات جو ہے کچھ سیدھی نہیں ہو رہی تھی، تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قریش کی طرف جو ہے بھیجا جائے اپنا نمائندہ بنا کر۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی، کچھ ٹائم لگ گیا، اور افواہ یہ پھیل گئی کہ شاید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ ایک اور بڑی خبر تھی، اور اس پر جو ہے اب مسلمان جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام مسلمانوں سے جو ہے بیسیکلی اس بات پر بیعت لی تھی کہ اگر یہ شہادت کی خبر جو ہے درست ثابت ہوئی، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ہم قریش سے پھر اس خون کا بدلہ جو ہے وہ لے کر جائیں گے، پھر ہم ایسے نہیں ٹلیں گے۔ تو اب جو ہے اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بیعت جو ہے یہ کوئی آسان نہیں تھی دینا، یہ کرنا کچھ آسان نہیں تھا۔ مسلمان جو ہے عمرے کی نیت سے آئے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اور نہ ہی وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور تعداد میں بھی بہت زیادہ نہیں تھے۔ جبکہ دوسری طرف اگر جنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مسلمان یعنی سفر کر کے تھکے ہوئے، اور پھر ان کی جو ذہنی سچویشن جو چل رہی ہے کہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے لیے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا، تو وہ کسی بھی طرح سے یعنی جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اور دوسری طرف قریش کو دیکھیں کہ وہ آرام سے جسے کہہ لیں کہ ویل ریسٹڈ تھے، اور آرام سے ان کے پاس یعنی ہر طرح سے جو ہے تمام چیزوں کے ساتھ یعنی ہر طرح کی تیاری ان کے پاس تھی۔ تو اس کے ایسی صورت میں کہ جب کہ آپ کو پتا ہو کہ دشمن ہر لحاظ سے تیار ہے، اور ہم ہر لحاظ سے بالکل ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، تو ایسے میں یہ بیعت دینا، یہ وعدہ کرنا کہ ہم جو ہے اللہ کی خاطر مر مٹیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے، یہ جو ہے نا بہت بہت مشکل کام تھا۔ یعنی بیسیکلی یہ بیعت جو ہے یہ جنگ کے لیے نہیں تھی کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، ایکچولی یہ بیعت کیا تھی، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا تھا۔ یعنی فار شور نظر کیا آتا تھا کہ اگر مقابلہ ہوگا تو ہم بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے،
لیکن سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ جتنے مسلمان وہاں پر موجود تھے 1400، ان تمام نے جو ہے وہ اس بات پر بیعت لی. تو یہی چیز جو ہے یہاں پر اب بتائی جا رہی ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں ایکچولی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے، وہ اللہ تعالی سے وعدہ کر رہے ہیں. وہ جو عہد کر رہے ہیں، وہ جو وعدہ کر رہے ہیں، وہ جو پرومس کر رہے ہیں، وہ ایکچولی وہ کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور یہ چیز دیکھیں، یہ ہے بھی حقیقت کہ انسان جب بھی یعنی بظاہر جو ہے کوئی آپ کو نیکی کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، کوئی آپ کو نیکی کی طرف لے کر آنے والا ہوتا ہے، یا یہ کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہم مل کر جو ہے اس نیکی کے کام کو کریں گے، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا، یا سم ٹائمس کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جہاں پر کہ انسان اپنا آپ ڈیووٹ کرتا ہے، اپنا یعنی والنٹیئر کرتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اس کا کانٹریکٹ یا کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا بھی میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، اس طرح سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا. تو ان تمام موقعوں پہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی انسان نیکی کے معاملے میں کسی کے ساتھ بھی بڑھتا ہے، تو وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ جو پرومس ہوتا ہے، وہ ایکچولی انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ اس شخص کا معاہدہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اور عہد جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو یہ میری کمٹمنٹ، یہ میرا عہد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور یہ چیز یہاں پر یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس کمٹمنٹ کی، اس پرومس کی، اس عہد کی امپورٹنس کو جانے کہ یہ وعدہ کسی انسان کے ساتھ نہیں وہ کر رہا، یہ کمٹمنٹ کسی انسان کے ساتھ نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اور پھر جب انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے پرومس کرتا ہے تو آگے یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یعنی اللہ کا ہاتھ جو تھا ان کے ہاتھوں پر تھا. یعنی بیسیکلی یہ بیعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے یہاں پہ ڈسکرائب کیا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پر تھا. اب یہ جو چیز ہے نا، اس پر ہمیں ایز اٹ از ایمان لے کر آنا ہے. اور اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی لے رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ وعدہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ان کے شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یعنی جو ان مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور پھر کیا ہے، فمن نہ کسا، پس جو عہد توڑے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ینکسو، توڑے گا، علی نفسی ہی، اپنی جان پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان پرومس کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اپنی اس وعدے سے، اس کمٹمنٹ سے پھر جاتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ اپنی ہی جان پر یعنی نقصان کرے گا، اپنی ہی جان کا نقصان کرے گا. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اللہ تعالیٰ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ملنے لگا. کہیں پر بھی انسان کسی بھی نیکی کے کام میں شمولیت اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا لوگوں کے جانے سے کام رک جائے، کام ٹھہر جائے، اور یعنی اللہ کا دین جو ہے رک جائے. ایسا نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کبھی ان کے آنے اور جانے سے دین پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یوں ہی قائم و دائم رہتا ہے، یوں ہی اس کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس سے لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. اور لیکن ہوا ہے کیا کہ جو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اصل میں تو وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، وہ اپنی جان پر جو ہے وہ نقصان کر بیٹھتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَوْفَى، اور جو پورا کرے، بما، اس بات کو کہ عاہدہ، اس نے عہد کیا، علیہ اللہ، جس کا اللہ سے، یعنی وہ شخص جو اس بات کو کہ جس کا اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اس کو وہ پورا کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو کیا ملے گا؟ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب جو ہے بہت بڑا اجر دیں گے. یعنی انسان کسی بھی نیکی کے لیے جب کمٹمنٹ کرتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے بنا کسی، ایک ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کچھ ایسے حالات اور واقعات بن جاتے ہیں، کچھ ایسی جینون ریزنز آ جاتی ہیں کہ آپ کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. وہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا نا کہ عمرے کی نیت سے گئے تھے مگر کر نہیں پائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو اجر دے دیا. وہ بات ایک الگ ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں لیکن
پھر بھی آپ اس کو نہیں کرتے، تو ایسے میں انسان کی اپنے ہی نفس پر اس کا نقصان جائے گا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا وعدہ ہے، اجرن عظیمہ، کہ اسے جو ہے بڑا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سیقولو، کہ ان قریب کہیں گے، لکا آپ سے، المخلفون پیچھے رہنے والے، من الاعرابی جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ سورت جو ہے چونکہ آم، حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں یہ نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر پہلے ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی وہ جو اعراب تھے، بدوی تھے، جو کہ اس میں نہیں نکلے کہ یہاں تو ہم گئے تو ہم تو واپس نہیں آنے لگے، اگر ہم چلے گئے تو ہم یعنی دشمن کے پاس جا رہے ہیں تو دشمن ہمیں زندہ واپس نہیں آنے دے گا، تو ان لوگوں نے یعنی مختلف قسم کے بہانے لگائے اور جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کی جو یعنی ان کا جو انر ہے اور جو ان کی جو کچھ وہ کرنے والے ہیں، اس چیز کو بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ ایکسپوز کیا جائے گا کہ سیقولو ان قریب کہیں گے، لکا آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون کہیں گے، المخلفون من الاعرابی، کہ وہ جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اب وہ کیا کہیں گے جب آپ لوگ صحیح سلامت جب واپس جاؤ گے، تو وہ کیا بہانے بنائیں گے، شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں جو ہے نا گھر کی اور ہمیں مال کی بہت زیادہ مصروفیت تھی، ایکچولی ہمارے پاس بہت یعنی بزینس تھی، ہم بہت زیادہ مصروف تھے، بہت بزی تھے، اور کس چیز کی بزینس تھی، اموالنا و اہلونا، ہمارے اموال اور ہمارے گھر والے، ان دو کاموں میں، ان دو کاموں نے ہمیں بہت الجھا کر رکھا ہوا تھا، ہم بہت بزی تھے، بس یہی ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے۔ فاستغفر، پس معافی مانگیے، لنا، ہمارے لیے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ پہلے ہی بات بتائی جا رہی ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کے عذر اور بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر یہ شو کریں گے کہ ہمیں تو بہت افسوس ہے اس چیز کا، اور ہمیں یعنی بہت ریگریٹ ہے، بہت ندامت ہے۔ تو اب کیا ہے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کی دلوں میں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اپنی زبانوں سے بہانے بازی کریں گے، بہانے بنائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اچھا یہ وجوہات تھیں، یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ہم بڑے اب یعنی ہمیں بہت ندامت ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے لیے جو ہے بخشش کی دعا کیجیے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ صرف بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ زبان پہ ہی ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان میں سے کوئی بات ان کے دل کے اندر نہیں ہے، یعنی جو کچھ یہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں ان کے اندر کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ اور یہی چیز یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ استغفار تو یعنی کب ہوتا ہے، کس اس میں ہوتا ہے کہ جب انسان میں کوئی ندامت ہوتی ہے، اپنے کچھ کیے پہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط ہے، اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا میں نے غلط کیا، تو استغفار ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پیچھے رہ جانے کا کوئی افسوس، کوئی ندامت نہیں ہے، ان کو قطعاً اس بات کا دکھ نہیں ہوا کہ ہم جو ہے آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا نہیں سکے اور ہم پیچھے رہ گئے، اور ہم اب اس بات پر بہت ہم افسردہ ہیں اور پشیمان ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ندامت نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ان کے عذر ہیں، یہ جو بہانے بنا رہے ہیں، یہ صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، کہ ہم تو بہت یعنی ولنگ تھے جانے کے لیے، لیکن کیا ہے، شغلتنا اموالنا و اہلونا۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ زیادہ تر جو ہے یعنی اگر ہم نوٹس کریں کہ بہت بار اگر ہم نیکی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، نیکی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا چیزیں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں، کن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ہم جو ہے وہ آکوپائیڈ ہوتے ہیں، کہ ہم نیکی کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کر پاتے۔ شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمارے اموال اور ہمارے گھر والے، ہمارے اموال اور ہمارے گھر والے۔ تو یقین کریں
کہ بات یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اپنا آپ ان کے لیے قربان کر دیں، اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہ رکھیں، اپنا آپ سارے کا سارا دے دیں، پھر بھی یہ دونوں چیزیں کبھی بھی یعنی ان کی طرف سے کبھی آپ کو اپروول نہیں ملنے لگی، یعنی ایسا نہیں ہونے لگا کہ آپ ان کو جتنا آپ اپنا آپ دے دیں گے یہ اتنا ہی آپ کو اپریشیٹ کریں گے یا اتنا ہی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ آ، جتنا آپ کسی کا زیادہ کرتے جاؤ، یعنی جتنا آپ کسی کا اپنی جان کو بھی وہ رکھتے ہوئے جو ہے نا یعنی نظر انداز کرتے ہوئے کسی کا کرتے جاؤ، تو ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک وہ ٹینی سا پوائنٹ مل جائے گا جو جہاں کہیں آپ نے ذرا انسان ہونے کے ناطے کہیں پر کچھ نہ کچھ کمی چھوڑی ہوگی، تو وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح گھر کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں، آپ گھر کو جتنا بھی ٹائم دے لیں، سٹل آپ کو نہیں کبھی ایسے لگے گا اچھا میں نے جو ہے نا یعنی فل ہو کے اپنے گھر کو صاف کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب کوئی کام نہیں بچا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ میرے دو کام ہیں، کر کے ہٹتے ہیں، تیسرا آلریڈی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی رہتا ہے، اچھا یہ بھی رہتا ہے، یعنی کاموں کا ایک نہ ٹوٹنے والا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے۔ تو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ابھی میری یہ مصروفیت ہے، ابھی میں اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہی ہوں، اور یہ کہ جب میں ان سے فارغ ہو جاؤں گی تو میں دین کی طرف آؤں گی، تو میں دین کے لیے ٹائم نکالوں گی، یا تو میں کچھ نیکی کے کاموں میں آؤں گی۔ تو یہ ایسا آئیڈیل ٹائم نیور ایور۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں پر یہ چیز نہیں کہی جا رہی کہ بھی آپ اپنے گھر والوں کا خیال نہ رکھیں یا اپنے گھر کا خیال نہ رکھیں، اپنے مال کا خیال نہ رکھیں، نہیں، ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ہر چیز، یہ رشتے، یہ گھر والے، یہ تمام کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور شکر گزاری کیا ہے کہ ان نعمتوں کا بہت اچھا خیال رکھا جائے، جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو یہ رائٹ رکھتے ہیں، ہمیں ان کا رائٹ دینا چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یعنی آ، ایک بیلنس جو ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی ایک ہی طرف جھکاؤ بن جاتا ہے، ایک ہی چیز کو اپنے اوپر ڈومیننٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ڈومیننٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کا اصل ہوتا ہے وہ اگنور ہونا شروع ہو جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر قابل مذمت بن جاتی ہے۔ تو زندگی جو ہے اس میں بیلنس اختیار کرنا چاہیے، اور یہ کہ کبھی بھی کسی چیز کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جو کہ یعنی جس کی قیمت جو ہے ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے کی صورت میں دیں۔ کوئی بھی چیز دنیا کی ہم پر اتنی حاوی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی قیمت ہم کیا چکائیں کہ ہم اپنی آخرت کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی لیسن ہے کہ انشاءاللہ یہ کہ اور یہ چیز بھی یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور الحمدللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس بھی کر لیا ہے، اور ان چیزوں کو ہم جان چکے ہیں کہ آپ سوچیں کہ کون سا فیز آپ کی زندگی میں ایسا آیا کہ آپ کہیں کہ اب میرا بہت اچھا ٹائم ہے، اب میں فری ہوں، اب میری کوئی خاص ذمہ داریاں نہیں ہیں، اب میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، یہ آئیڈیل سا ٹائم ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے کا۔ نیور، آل دا ٹائم زندگی ہے ہی اسی کا نام ہے، زندگی کاموں ہی کا نام ہے، کام کبھی زندگی کے ختم نہیں ہوتے، نوعیت بدل جاتی ہے، کام بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن چیزیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، یہ کبھی بھی الگ نہیں ہونے لگی۔ ایونچولی ہمیں ان سے الگ ہو کے یعنی ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، تو یہ کام ہم سے الگ ہوں گے، ادروائز یہ چیزیں، یہ ذمہ داریاں ہم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن وزڈم کیا ہے، عقل مندی کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اپنی آخرت کے لیے بھی انف جو ہے وہ اکٹھا کر لے، اپنی آخرت کو بچانے کی طرف بھی اسے جو ہے پوری توجہ دینی چاہیے، ان چیزوں کے عذر بنا کر جو ہے یعنی بیسیکلی ایک ہوتا ہے جینون، ایک ہوتا ہے جسٹ ان چیزوں کو بس ایک اپنے لیے جسٹیفیکیشن بنانا کہ یہ باتیں ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان کی جو حقیقت تھی وہ پہلے ہی جو ہے نا کھول کر رکھ دی کہ یہ جب جائیں گے آپ تو اب ان کو کوئی ندامت نہیں ہے، یہ تو خوش تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم بچ گئے، اور یہ جو جا رہے ہیں نا یہ واپس نہیں آنے لگے تو اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ ان کو
कतन भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी आपके चले जाने से, उनके खुद इनके पीछे रह जाने से इनको कोई अफसोस नहीं था कि वो चले गए और हम पीछे रह गए। तो क्या है, यानी जो कुछ अब ये कह रहे हैं, ये क्या है, मा लैसा फी कुलूबिहिम, कि ये सब कुछ जो है इनके दिलों में नहीं है। और फिर क्या है कि कुल कह दीजिए, फमन पस कौन, यमलिकु इख्तियार रखता है, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल्लाहि अल्लाह से, शैअन कुछ भी। यानी इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे लिए कौन है जो कि तुम अल्लाह के सामने, अल्लाह के मुकाबले में जो है तुम्हें नुकसान से कोई बचा सकता है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान देना चाहे, और कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में आए और तुम्हें उस नुकसान से बचा दे। इन अरादा, अगर वो इरादा करे, बिकुम तुम्हारे साथ, दर्रन नुकसान का, औ अरादा या इरादा करे, बिकुम तुम्हारे साथ, नफअन किसी नफे का। यानी बेसिकली अगर अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को नुकसान देने का इरादा करें, किसी को नफा देने का इरादा करें, तो कोई हमारी स्ट्रेटजी, कोई हमारी प्लानिंग, कोई भी ऐसी चीज, कोई ताकत, कुछ भी हमारा नॉलेज, कोई भी हमारी अथॉरिटी, कुछ भी हमारे काम नहीं आने लगा। यानी कोई भी चीज जो है इतनी बड़ी नहीं बन सकती कि वो जो है नाउज बिल्ला अल्लाह ताला के इरादे को रोक दे। कि अगर अल्लाह ताला जो है वो नुकसान देना चाहता है तो उस चीज को कोई भी ताकत जो है रोक नहीं सकती। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला अगर किसी को नफा देना चाहता है तो कोई भी उस नफे को पहुंचने से रोक नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग पीछे रह गए थे उनको क्या लगता था कि अगर हम चले गए तो हमारी तो जान चली जाएगी, हम तो जान से चले जाएंगे, माल भी जाएगा, जान भी जाएगी। तो हम पीछे रह जाते हैं, तो इस तरह से हमारी जान भी सेफ है और हमारा माल भी सेफ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ये यानी ये जो चीजें हैं, नफा और नुकसान है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। और जब नुकसान को आना है, वो जरूरी नहीं है कि घर से बाहर निकलेंगे तो नुकसान आएगा। जब नुकसान को पहुंचना है तो वो घर के अंदर भी पहुंच जाएगा। जब नुकसान को पहुंचना है तो वो घर के अंदर भी पहुंच जाएगा। और जो नफा मिलना है तो वो भी इंसान कहीं पर भी होगा, वो नफा उस तक पहुंच जाएगा। उस नफे को कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती, जिस नफे को अल्लाह सुब्हाना ताला पहुंचाना चाहते हैं। तो बेसिकली ईमान यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान का, मोमिन का ईमान जो है वो अल्लाह ताला की जात पर होता है। उसे उसे ये नहीं होता कि अच्छा मैंने अल्लाह ताला का ये हुक्म मान लिया, उसके रास्ते में निकल गया, उसके लिए अगर ये मैंने कुछ कर दिया तो इससे मुझे ये नुकसान मिल जाएगा। नहीं, उसे पता होता है कि जो कमी, जो नुकसान मेरे नसीब में है वो मुझे हर हाल में मिलकर रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह की खातिर कुछ करूंगा तो वो सबब बन जाएगा मेरे नुकसान का। नो, जो नुकसान मेरे लिए है वो हर सूरत मुझ तक पहुंचना है, और वो उसकी वजह, उसकी रीजन, उसका सबब कोई भी चीज बन सकती है। तो ये बेसिकली ईमान को यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून खबीरा, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला जो है यानी जो कुछ तुम अमल करते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम चीज़ों से क्या है, खबीर व खबरदार है। अब आगे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे कि बल्कि ज़नन तुमने गुमान किया, अन के लन हरगिज नहीं, यन कलिबर रसूलु, कि ये रसूल जो हैं कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब वही बात जो हमने पहले डिस्कस की, कि यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि तुम लोग जो है, यानी ये जो पीछे रह जाने वाले लोग थे, जो कि अब बहाने तलाश कर, बहाने बनाएंगे और अपनी, जिसे कह लें कि अपनी रेप्यूट जो है वो जरा दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, बहाने तराश के। तो अब यहाँ जो है ना, यानी उनकी बताया जा रहा है कि तुम लोग तो ये गुमान करते थे कि क्या है कि रसूल जो हैं, और वल मुमिनूना, और ये कि इनके जो मोमिन हैं, यानी जो मोमिन साथ गए हैं रसूल के, ये कभी भी वापस नहीं आने लगे। बल जनन तुम अल्लई यनक़लिबर रसूल वल मुमिनून, कि रसूल और मोमिन जो हैं ये कभी भी वापस नहीं आने लगे। कहाँ नहीं वापस आने लगे, इला अहलीहिम, अपने घर वालों की तरफ, अबदा, कभी भी। इमेजिन, यानी यहाँ पर भी उनकी जो ये पुख्ता एक जिसे कह लें कि सोच थी, जो उनके अंदर था, जो उन्होंने सोचा हुआ था कि हो नहीं सकता कि रसूल और ये जो सहाबा कराम जा रहे हैं ये वापस आने लगे, वापस आएंगे। और ये कैसे शो रहा है कि ये लन, नेवर एवर, यानी क्या इनका गुमान था कि लई यनक़लिब, कि कभी भी, यानी हरगिज नहीं। और फिर एंड पे क्या है, अबदन, कभी भी नहीं, यानी हरगिज नहीं और कभी भी नहीं।
दो चीजें ऐड हो रही हैं। यानी होता है ना कि एक बात होती है कि आप नॉर्मल स्टाइल में करते हैं कि अच्छा ये लोग वापस नहीं आने लगे, एक होता है हरगिज नहीं, कभी भी नहीं वापस आने लगे। तो मोर एम्फेसिस है, जो कि शो करता है कि वो अपनी सोच में कितना पुख्ता थे, कि उनको लग रहा था कि ये हरगिज नहीं और कभी भी नहीं वापस आने लगे। अब ये जो ख्याल था उनके दिलों में, ये क्या था? वज़ुय्यिन ज़ालिका फी कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को यही बात अच्छी लग रही थी। अब उनके दिलों में यानी ये इस बात को खूबसूरत बना दिया गया, उनके बाद ये बात जो उनके दिलों को यानी भली मालूम हो रही थी, अच्छी मालूम हो रही थी। तो क्यों था? क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग मुनाफिक थे, और इस चीज से तो ये बहुत बचते थे कि हमें इस्लाम की खातिर निकलना पड़े, अपना आप देना पड़े, अपना माल देना पड़े। और अब उनको यानी उन्होंने ये सोचा कि अच्छा रसूल जा रहे हैं, सहाबा कराम जा रहे हैं, अब ये जहां जा रहे हैं तो ये कतन वापस नहीं आने लगे। और वो चाहते थे कि ये वापस ना आए, वो चाहते थे कि ये वापस ना आए। और वो कैसे? वज़ुय्यिन ज़ालिका फी कुलूबिकुम, यानी दिल उनके अंदर से इस चीज की ख्वाहिश रख रहे थे कि अच्छा अब ये गए हैं तो बस इनका मामला बस वहीं पर साफ हो जाए, वहीं पर खत्म हो जाए। उसके बाद जब ये नहीं रहेंगे तो हमारी ये जो दुश्मनियां इधर उधर कुरैश के साथ और सब लोगों के साथ चल रही हैं, तो ज़ाहिर है वो भी हमारी खत्म हो जाएंगी और हम आराम से पीसफुली जो है वो रह सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? वजनन तुमने ख्याल किया, जन्न सऊ, बहुत ही बुरा ख्याल, यानी जो तुमने सोच सोची ये बहुत ही बुरी सोच थी। वकुन तुम कौमम बुरा, और तुम हो कौम कैसी? हलाक होने वाली। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं? वमन, और जो शख्स लम नहीं युमिन ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, यानी वो शख्स जो कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए, तो क्या है? फ़इन्ना, तो बेशक हमने, अअतदना तैयार किया हमने, लिल काफिरीना काफरों के लिए, सईरा, आग, भड़कती हुई आग। यानी जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लेकर आता तो अल्लाह ताला ने ऐसे काफरों के लिए क्या है? भड़कती हुई आग जो है वो तैयार कर रखी है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए हुकूमत है आसमानों और जमीन की। यानी बेसिकली वही बात है कि जिस तरह से वो लोग टल रहे थे और पीछे पीछे हो रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ताला की बादशाही तो तमाम आसमानों और जमीन में है। यगफिरु लिमन यशाउ व युअद्दिबु मन यशा, जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर दे और जिसे चाहे जो है वो अजाब दे। यानी बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाबरदार बंदे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर दे, उनको अजर दे, और जो नाफरमानी कर रहे हैं उनको वो अजाब दे दे। वकान अल्लाहु गफूर और रहीम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात क्या है? बख्शने वाली और रहम फरमाने वाली है। फिर आगे क्या है? सयकूलु, अन करीब कहेंगे, अल मुखल्लफूना, पीछे रह जाने वाले, यानी ये जो पीछे रह जाने वाले लोग थे, ये क्या है? ये अन करीब कहेंगे। अब ये बेसिकली थोड़ा और फ्यूचर की बात एक बताई जा रही है कि कब कहेंगे? ईदा, जब, इन तलक तुम, जब तुम चलोगे, यानी मुसलमान जब निकलेंगे, इला मगानिमी, गनीमतों की तरफ, लितखुदूहा, ताकि तुम उनको हासिल कर लो। यानी जब मुसलमान जो है मजीद किसी यानी उस पे जाएंगे किसी मार्के के लिए, यानी जंग की बात है, किसी जंग की तरफ निकलेंगे, और जंग में ऑब्वियसली जब जंग होगी तो माले गनीमत भी हाथ आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब तुम लोग जो है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, जब किसी उसकी तरफ निकलोगे, मार्का आराई के लिए निकलोगे, तो ये सयकूलुल मुखल्लफून, ये जो पीछे रह जाने वाले मुनाफिक थे, ये क्या कहेंगे? ज़रूना नत्तबिअकुम, हमें इजाजत दीजिए, हम आपकी पैरवी करेंगे, यानी हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। अब ये लोग जो हैं जैसे कि उम्रा के लिए जब निकलना था, ऐलान करवाया गया कि उम्रा के लिए जा रहे हैं, जो जो जाना चाहता है साथ आ जाए, साथ में निकले। तब ये लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ऑब्वियस था, इनको पता था कि ये तो एक बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए हमें बुलाया जा रहा है, और हमें तो अपनी माल और जान प्यारी है, तो हम नहीं जाने वाले। अब जो है, अब मुस्तकबिल में, यानी अब था क्या कि सुलह हुदैबिया में कुरैश के साथ बेसिकली अब मुआहदा हो चुका था 10 साल का, कि उनके साथ अब जो है वो जंग नहीं होने वाली। अब जो है यानी यहाँ पर इनका क्या है कि हटकर, यानी उससे हटकर किसी ऐसे मार्के की तरफ कि जहां पर इनको पता चल रहा है कि अगर हम निकले तो दुश्मन कमजोर है,
हम आराम से उन पर गालिब आ जाएंगे, कोई जान का नुकसान नहीं है, कोई माल का नुकसान नहीं है। और उल्टा क्या होगा, दुश्मन का माल हमारे हाथ आ जाएगा माले गनीमत के तौर पर। यानी जब ऐसा मौका हो, आसानी का हो, कि इन्हें पता है कि हमारा फायदा ही फायदा होगा निकलने में, तो ऐसे में क्या कहते हैं, जरूना, हमें भी परमिशन दीजिए, हमें भी इजाजत दीजिए, नत्तबिअकुम, कि हम आपके साथ चलें, हम आपकी पैरवी करें। तो बेसिकली यहाँ पर यानी बात ये बताई जा रही है कि जब मुश्किल वक्त था, यानी वही बात है ना कि मुनाफिक जो है ना सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, जहां उसे अपना फायदा नजर आता है तो वहां वो होता है, जहां उसको लगे कि यहाँ मेरा फायदा नहीं है वहां से वो निकल जाता है। यानी अतात जो है ना उसकी कंडीशनल होती है, जहां तो फायदा है तो मैं अल्लाह की अतात कर रहा हूँ, और जहां मुझे फायदा नहीं मिल रहा वहां पर फिर मैं अतात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी क्या था कि जब एक मुश्किल था तो ये लोग नहीं गए वहां के लिए, क्या इन्होंने बहाने बना लिए। और अब जो है यानी बेसिकली ये खैबर की तरफ इशारा है। क्योंकि था क्या कि यानी पहले जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो सबसे बड़ा खतरा यानी जैसे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो जंगें चल रही थी। गजवा बदर हुई, फिर गजवा उहद हुआ, फिर उसके बाद जो है गजवा खंदक हुई। और यानी ये तीन मेजर जिसे कह लें कि बैटल्स थी। और इसके अलावा जो है छोटी छोटे बहुत सारे जिसे कह लें कि गजवात थे, छोटे छोटे मार्के थे जो कि होते रहते थे। तो एक मुसलसल जिसे कह लें कि जो है यानी एक सारा फोकस जो है वो इसी तरफ था कि दुश्मन जो है वो हम पर हमला ना कर दे। अब जो है ये जो 10 साल का मुआहिदा हो चुका था, तो आसल्लम जो है अब कुरैश की तरफ से बिल्कुल यानी जिसे कह लें कि अमन था, कि बिल्कुल बेफिक्री थी कि अब जो है यानी ये साइड हमारी बिल्कुल ऐसी है कि इसकी अब फिक्र ना की जाए। तो अब कुछ और चीजें ऐसी थीं करीब करीब में, जैसा कि यानी यहूद ने किस तरह से जंगे अहजाब में जो है वो बदअहदी की। और जो है उसके बाद उससे पहले एक यहूद के कबीले को जो है वो जो है किया गया था, यानी निकाल दिया गया था मदीना से। तो अब वो लोग जो है खैबर में थे, तो उसके अलावा भी वहां से यानी ऑल द टाइम जिसे कह लें कि साजिशें, शरारतें और हर तरह से कोशिश होती थी, कोई मौका वो जाने नहीं देते थे कि कहीं पर भी उनको मौका मिले तो वो मुसलमानों को नुकसान ना दें और आसल्लम को नुकसान ना दें। कहीं से भी उनको कोई अपने साथ मिलाना चाहता तो फौरन साथ मिल जाते मुसलमानों को नुकसान देने के लिए। तो अब क्या था, आसल्लम जो है यानी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए कि उनको जो है इनके साथ बेसिकली अब डील किया जाए। अब ये जो खतरा मुसलमानों के लिए है इनको जो है वो डील किया जाए। तो यहाँ पर जो है ना खैबर की बात है कि अब उनको मालूम था कि अगर मुसलमान खैबर की तरफ निकलेंगे, और जो कि उनको निकलना था, तो वहां पर यानी बहुत आसान मामला है। और ये कि माले गनीमत जो है बहुत बहुत ज्यादा, खैबर की जमीन जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल, बहुत जरखेज थी, और बहुत यानी वहां से माले गनीमत बहुत बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीद थी। तो अब ऐसा मौका था कि ये जी ये आसानी से माले गनीमत उनके हाथ में आना था। तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि अब हमें इजाजत दीजिए, यानी आपसे इजाजत मांगेंगे कि हमें जाने दीजिए। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि जब ये इस तरह से मुफाद परस्ती दिखाते हैं तो ये क्या चाहते हैं, युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह। अपने इस बिहेवियर से ये क्या चाहते हैं कि हम अल्लाह की उस बात को बदल दें। अल्लाह की कौन सी बात को बदल दें, जो कि हमने यानी पीछे पढ़ा कि जैसे जो कि यानी उम्रा के लिए निकले थे वसल्लम के साथ, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने वहां पर बैत रिजवान दी थी, उनके लिए क्या था, अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बड़ा अजर जो है वो लिखा था। तो अब यहाँ जो है यानी ये बात अल्लाह ताला का कलाम क्या है कि जब इन्होंने पहले साथ नहीं निकले, तो अब जो है इनको इस मौके के लिए भी निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी खैबर के लिए वो लोग निकलेंगे जो कि पहले हुदैबिया के लिए निकले थे, जिन्होंने कि बैत रिजवान जो है वो दी थी। तो यानी उन वो लोग जो है वो सिर्फ उसके लिए निकलेंगे। तो ये लोग जो मुनाफिक हैं इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, इनको ये मौका नहीं दिया जाएगा। कुल कह दीजिए, लन हरगिज नहीं, तत्तबिऊन कज़ालिकुम, तुम ऐसे हमारे साथ नहीं चल सकते। यानी बेसिकली क्या है कि क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्लु, कि अल्लाह ताला ने ऐसी बात कर दी कि अब तुम्हें जो है इस चीज का मौका नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हें ये तौफीक नहीं दी जाएगी कि तुम जो है इनके साथ निकलो।
اور اب یہ چیز بھی ہے ہمارے لیے بھی، اس میں دیکھیں بہت جیسے کہہ لیں کہ زبردست قسم کا لیسن ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی اپرچونٹیز جو ہیں، نیکی کے مواقع انسان کے سامنے رکھتے ہیں، تو کبھی بھی صرف سستی کی وجہ سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، ان کو آڑ بنا کر اپنے آپ کو نیکی سے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کی کیپیسٹی ہے، وہ کر سکتا ہے، تو ضرور ضرور اس موقع کو اویل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب انسان ایک بار اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ بار بار موقع آئیں، لازمی نہیں ہے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں۔ تو اپرچونٹیز جو ہیں وہ کن کو بہت زیادہ ملتی ہیں؟ جو کہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کے لیے بار بار موقع جو ہے پرووائڈ نہیں کیے جاتے۔ اور یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ اب کیا ہے، قُلًّا تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ، کہ تم ایسے ہی اب ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، قال اللہ من قبل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی پہلے فرما دیا۔ اب یہ بات سن کے جب ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے اس مارکے میں، یعنی خیبر کے مارکے میں جو ہے ساتھ نہیں چل سکتے، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ کیا کہیں گے، بل تحسدوننا، تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ یعنی اب یہ بھی جو ہے نا الٹا، یعنی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی تم ہمیں اس لیے نہیں جانے دینا چاہ رہے، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ نہ جائیں، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم یعنی اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے مال غنیمت ملے گا، تو ہمارے میں بھی خوشحالی آ جائے گی، تو ایکچولی تم ہم سے جیلس ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں جو ہے یہ خوشحالی نہ ملے، تو تم ہم سے کیا ہے، تحسدون نا، یعنی تم ہم سے کیا ہو، جیلس ہو، تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بل کانوا لا یفقہون، یہ باتیں ان منافقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی کیا بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یعنی الٹا یہ جو مسلمانوں پہ بلیم کر رہے ہیں، وہ مسلمان جو کہ یعنی جنہوں نے بیعت رضوان دی تھی، تو یعنی کیا ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات کیا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ان کو سمجھ کیا نہیں آ رہی؟ سمجھ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کی نہیں آ رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی ذرا پرنسپلز ہیں نا، سنت ہے، کچھ طریقے ہیں، کچھ رولز ہیں جن کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کر رکھا ہے ان چیزوں کو، اور اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ڈیل کرتے ہیں۔ یعنی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ جو نیکی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نیکی کا موقع دیں اور انسان خوشی کے ساتھ اس چیز کو کر لے، ڈزنٹ میٹر کہ اس کے لیے مشکل ہے، آسان ہے، کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، مصروف ہے، فارغ ہے، لیکن وہ اس اپرچونٹی کو ہر صورت اویل کرتا ہے، ہر صورت اس کو لیتا ہے، اس چیز کو وہ یعنی خوشی خوشی جو ہے پکڑتا ہے۔ تو ایسے میں تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید 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 آگے بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چھوڑ دیتا ہے، اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو مزید جو ہے پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن وہ کیا ہے، مسلمانوں کو بلیم کر رہے ہیں، تحسدون نا، کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یعنی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پہلے موقع پر انہوں نے اس چیز کو نہیں قبول کیا اور صرف اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اس طرح کے موقع نہیں دیں گے۔ اب یہ کیا ہے، یہ موقع انہی کو آئیں گے جو انہوں نے پہلے بھی ان سے فائدہ اٹھایا۔ اور پھر کیا ہے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، یعنی ان کو جو ہے نا باتوں کی سمجھ نہیں آتی مگر کیا ہے، تھوڑی سی۔ اور تھوڑی سی وہ کون سی سمجھتے ہیں، صرف اپنے فائدے کی بات سمجھتے ہیں، اور جو اپنے فائدے سے ہٹ کر ہوتی ہے، جو دین کے فائدے کی بات ہوتی ہے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی صرف اپنے فائدے کی بات کو سمجھتے ہیں، لیتے ہیں، اور جو دین کے فائدے کی بات ہوتی ہے نہ وہ ان کی سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی وہ اس کو لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے للمخلفین من الاعرابی، کہ یہ جو دیہاتی لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ستدعون، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف جو کہ کیسی ہے، اولی بأس شدید، شدید جنگجو قسم کی قوم ہے۔ یعنی اب یہ جو ان کو خیبر کی طرف تو جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، لیکن ہاں کیونکہ وہ تو بڑی ایک آسان وہ تھی، جسے کہہ لیں کہ اپرچونٹی تھی، تو اب کیا ہے کہ ان سے کہیے کہ اب کیا ہے کہ تمہیں دعوت دی جائے گی، تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے مقابلے کے لیے جو کہ کیا ہے، سخت جنگجو قسم کی لوگ ہیں، بڑے یعنی لڑنے والی قوم ہے۔
तुकातिलूनहुम, तुम जंग करोगे उनसे, औ युस्लिमून, या वो यानी मुती हो जाएंगे, इस्लाम ले आएंगे। फ़इन तुतीउ, बस अगर तुम अतात करोगे, युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका अच्छा अजर देगा। व इन ततवल्लौ, और अगर तुम फिर जाओगे, कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु, जैसा कि तुम पहले तुमने मुंह फेरा था, एक अपॉर्चुनिटी दी लेकिन तुमने उससे मुंह फेर लिया, अगर फिर जो है तुम मुंह फेरोगे, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, फिर तुमको जो है वो अजाब देगा अलीमा। तो क्या है कि अब यहाँ पर ये इशारा है बेसिकली जो है गज़वा हुनैन की तरफ और जंग यमामा की तरफ, जो कि खासी जिसे कह लें कि बड़ी जंगें थीं, और जो जिन कबाइल के साथ वो जंगें थीं, बहुत जंगजू किस्म के वो कबाइल थे और स्ट्रॉन्ग किस्म के कबाइल थे। और जैसे कि हवाज़म या सकीफ, ये भी कबाइल, उनकी तरफ भी इशारा हो सकता है, जो कि यानी शदीद थे। और इस तरह फारिस और रोम के साथ जो जंगें हुई, उनकी तरफ भी ये इशारा हो सकता है। और इसी तरह जो मुसैलिमा कद्दाब, जो कि बनु हनीफा से था, जंग यमामा जब हुई थी, तो वो भी जो है वो खासी यानी स्ट्रॉन्ग बड़ी जंग थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यानी इनसे कहो कि डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि अभी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मेहरबान है, अगर तुमने एक दफा जो है यानी नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें जो है मजीद मुस्तकबिल में जो है तुम्हें अल्लाह सुब्हाना ताला फिर से मौका दे। लेकिन वो मौके कैसे होंगे, वो यानी आ, ऐसी कौमों के साथ मुकाबला होगा जो कि क्या है, सख्त जंगजू किस्म के लोग हैं। और अगर तुम उस टाइम पे अतात करोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें तुम्हारी अतात का अजर देगा, हसना, बहुत अच्छा। लेकिन अगर तुम पहले की तरह यानी वही देखोगे कि अच्छा ये तो मुश्किल है, अब ये हम इसमें नहीं करते, इसमें तो हमें अपना कुछ देना पड़ेगा, फिर जाओगे अपने मुफादात को जो है वो प्रायोरिटी पे रखोगे, तो फिर क्या है, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, कि फिर वो तुम्हें जो है वो दर्दनाक जो है वो अजाब देगा। अब यहाँ हमने पीछे जो है इस चीज को पढ़ा कि कुछ लोग जो थे उन्होंने नहीं निकले, और बाद में उन्होंने जो है वो तलाश किए, और उज़र और बहाने जो है वो पेश किए। तो अब हमें नेक्स्ट आयत में इस चीज को बताया जाएगा कि माजरत यानी उज़र जो हैं वो हमेशा यानी ऐसा नहीं होता कि फेक ही होते हैं, समटाइम्स जेन्युइन रीजंस भी होती हैं। अगर कोई यानी पीछे रह जाता है, किसी काम को नहीं कर पाता किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, तो अल्लाह सुब्हाना ताला यानी ऐसा नहीं है कि उसको इस चीज पर गुनाह देंगे, क्योंकि उसका जो रीजन है वो क्या है, जेन्युइन है। लईसा अलल आमा, नहीं है अंधे पर, हरजुन, कोई गुनाह, यानी डिसेबिलिटी है उसकी कि वो अंधा है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो क्या है, उस पर कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। वला, और ना अलल आरजी, लंगड़े पर, हरजुन, कोई हरज है। वला, और ना अलल मरीदी हरजुन, ना ही बीमार पर कोई गुनाह है। यानी बेसिकली यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अंधे पर, लंगड़े पर और जो बीमार है, उन पर कोई गुनाह नहीं है। अगर वो इस काम में पीछे रह गए हैं, यानी नहीं जा सके अपनी इन जो है उसकी वजह से, अपनी इन कमजोरियों की वजह से, तो क्या है, इस बात के लिए उन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई गुनाह नहीं है। यानी बेसिकली जो खुलासा है वो ये है कि उनके जेन्युइन जो है वो रीजंस थी। व मई युतिल्लाह, जो अतात करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू, दाखिल करेगा उसको, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें। यानी जो शख्स भी अल्लाह सुब्हाना ताला की और उसके रसूल की अतात करेगा, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, युदखिलहू जन्नातिन, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको जन्नात में दाखिल कर देंगे। और क्या है कि कैसी जन्नात हैं, कैसे ये बागात हैं कि जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। व मई यतवल्ला, और जो रूगर्दानी करेगा, युअद्दिबहु अज़ाबन अलीमा, उसको अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो बहुत दर्दनाक किस्म का जो है वो अजाब देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये जो टॉपिक है वो चल रहा है, और इस वाक़ये में, इन तमाम चीज़ों में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, और किस तरह से जो मुसलमानों का रवैया था और जो मुनाफिकीन का रवैया था, इन तमाम चीज़ों में हमारे लिए बेहतरीन लेसन है, बहुत कुछ सीखने को है। और ये सारी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी ज़ात के साथ बहुत आसानी के साथ रिलेट कर सकते हैं, बहुत यानी इनसे सीख सकते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला यानी यहाँ पर ये
کیا وجہ ہے، کیوں لوگوں کے رویے، ان کی باتیں، ان کو ایکسپوز کیا گیا، بتایا گیا، تاکہ ہم ان سے سیکھیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں کہ اچھا، کیونکہ دیکھیں اگر ہمیں یہ چیزیں نہ بتائی جائیں تو ہمیں ہمیں ریئلائز بھی نہ ہو کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہی سب کچھ کر رہے ہیں، کہ ہم بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر، یعنی جہاں ہمیں آسان لگتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہے تو آسان کر لیں گے، جہاں تھوڑی سی مشکل آئی تو وہیں پر ہم نماز کو آگے پیچھے ٹالنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نماز کو اب ہم ٹال دیں، قضا کر دیں۔ تو بات یہی ہے کہ یعنی اطاعت و فرمانبرداری جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے، کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے، جیسے بھی حالات ہیں، جس طرح کے بھی اس میں سے انسان گزر رہا ہے، ہر صورت میں جہاں جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو ہمیں پورا کر دیں، انٹل کہ انلیس کہ ہم جو جسے کہہ لیں کہ مجبور کر دیے جائیں، کہ ایسی مجبوری کہ انسان اس کو کر ہی نہ پائے، وہ ایک الگ بات ہے جو کہ ہمیں لاسٹ ٹائم میں بتائی گئی، کہ جو یعنی جن کی مجبوری ہے، جن کے بس سے باہر ہیں وہ چیز، یعنی وہ اس کام کو کر ہی نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان میں استطاعت ہے، کر سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانے بنا کر اپنی ذات کا فائدہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ عذابًا علیما۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے اپنے لیے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں، کہ ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کریں کہ کس طرح سے ہم بھی سیم رویہ جو ہے اپنی زندگی میں یوں ہی جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کو، اپنی ان آیات کو بہترین طور پر سمجھنے والا اور بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔